السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے کمر کا درد۔ یہ کمر کا درد عمومی طور پہ خواتین ہوں یا نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، تمام کے اندر یہ مجموعی طور پہ یہ کسی کو بھی یہ مرض جو ہے یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ درد جو ہے یہ کمر کی نچلی جو حصہ ہے اس سائڈ پہ یہ درد ہوتا ہے، یا کولے جو ہیں کولوں کی سائڈیں ان کے اندر یہ درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسباب، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ چکنی یا چکنائی والی غذاؤں کے زیادہ استعمال کرنا، گرم اور محرک غذاؤں کے زیادہ استعمال کرنا، یا بادی غذاؤں کے زیادہ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں چاولوں کے، صبح دوپہر شام چاول ہی کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ درد کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ کثرت جمع یا خواتین کے اندر لیکوریا یا مینسز کی پرابلمز، یعنی مینسز کا بند ہو جانا یا مینسز کا درد کے ساتھ آنا، یہ کئی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے وزن سے زیادہ وزن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اس وزن اٹھانے کی وجہ سے بھی کمر کے اندر سے درد نکل جاتی ہے یا کمر میں درد پیدا ہو جاتی ہے۔ علامات اس کی کیا ہوتی ہیں کہ علامات میں عمومی طور پہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی جو آخری حصے جو ہیں وہاں، یعنی آخری مورے جو ہیں ان کے اندر یہ درد کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بعض لوگ پھر موروں کا آپریشن وغیرہ یا اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی موروں کا آپریشن وغیرہ نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ مورے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی یہ ڈسکیں بنائی ہیں جو ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ان کے اندر پرابلم یا چوٹ کی وجہ سے یا کسی اور ایسے کوئی صورتحال پیدا ہو جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بن سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ جو سائڈوں پہ اعصاب ہوتے ہیں ان اعصاب کے اندر یہ درد ہوا کرتی ہے۔ یا اس کے علاوہ کمر کے یہ جو 5-6 مورے جو ہیں ان کی جو سائڈوں پہ کولیں ہیں، کولوں کے اندر بھی یہ درد کی کیفیت کبھی دائیں سائڈ پہ یا کبھی بائیں سائڈ پہ یہ درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، قبض کا شکار مریض ہوتا ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، یا یہ کہہ لیں کہ بدہضمی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج انتہائی آسان ہے، اور بہترین اس کا علاج، اگر کوئی بندہ جس کو یہ درد مسلسل رہتی ہے، اگر وہ 1 مہینہ لگاتار یہ جو آج ہم نسخہ بتانے والے ہیں، اگر 1 مہینہ لگاتار اس کو استعمال کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کی کمر کا جو درد ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں بنیادی طور پہ کچھ آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، یعنی جتنی بادی غذائیں ہیں ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، چکنائی والی غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی یا یہ برف سے بنی ہوئی غذاؤں کا زیادہ استعمال، جیسے آئس کریم وغیرہ، کلفی وغیرہ، اس ٹائپ کی جو ٹھنڈی غذائیں ہوتی ہیں، برف کے گولے لوگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی ایسے غذاؤں سے آپ نے تھوڑا پرہیز کرنا ہے، اور سادہ غذا کھائیں۔ کوشش کریں کہ جو ہے نا یہ سبزیوں کا سوپ بنا کے وہ آپ صبح دوپہر شام 1-2 کپ وہ آپ پئیں۔ تو اگر یہ آپ غذائی علاج بھی کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کافی افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے لینی ہے سرنجاں شیریں۔ پہلے نمبر پہ کون سی چیز ہے؟ سرنجاں شیریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے اسگندھ، جس کو پنجابی میں اکسن بھی کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، یہ سرنجاں بھی یہ بھی جڑ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ اسگندھ بھی آپ نے 1 تولہ کی مقدار لینی ہے، یعنی سرنجاں بھی 1 تولہ لینی ہے، اسگندھ بھی 1 تولہ لینی ہے۔ اس کے علاوہ کالی مرچ جسے فلفل سیاہ کہا جاتا ہے، فلفل سیاہ آپ نے ذرا اچھی کوالٹی والی لینی ہے، بالکل باریک بورے والی یا جس کے اندر گند وغیرہ شامل ہو وہ نہیں لینی آپ نے، بلکہ صاف ستھری دانے دار کالی مرچ وہ آپ نے لینی ہے 6 ماشے۔ اس کے علاوہ آپ نے مصبر یہ کڑوی سی ایک دوائی ہوتی ہے جو کہ ست نکالا جاتا ہے۔ ست سے مراد یہ ہے کہ مختلف دوائیوں کو جلایا جاتا ہے، جلانے کے بعد وہ ان کا پانی جو ہے وہ نکال کے اس کو خشک کیا جاتا ہے، تو وہ ایک خشک سی گوند سی کہہ لیں، وہ ایک نمودار ہوتی ہے، کالے رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے مصبر یعنی یہ 6 ماشے کی مقدار میں لینی ہے۔
اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ تمام ادویہ کو آپ نے علیحدہ علیحدہ بالکل باریک پاؤڈر کر لینا ہے. باریک پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے چھان لینا ہے. چھاننے کے بعد آپ نے اس کو آپس کے اندر مکس کر کے رکھ لینا ہے. اب آپ نے لینے ہیں خالی کیپسول. یہ آپ کو پنسار والی دکان سے یا کسی بھی ایسے جو ادویات والے ہیں وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی. تو یہ 500 ملی گرام والے کیپسول آپ نے ان کو اچھی طریقے سے بھر لینا ہے. اور آپ نے یہ صبح شام یا صبح دوپہر شام، اگر درد کی کیفیت زیادہ ہے تو یہ 2 صبح 2 دوپہر 2 شام بھی آپ یہ کیپسول کھا سکتے ہیں. اگر یہ آپ لگاتار 1 مہینہ کھا لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ کمر کی درد جو ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.